والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن الصحابة من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری صورت کی آیات میں نے تلاوت کی ہیں. قرآن مجید کا یہ مہینہ ہے، شہر القرآن ہے. قرآن فہمی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن اسے کیا کہہ رہا ہے، قرآن مجید کی آیات اس سے کیا بات کرنا چاہتی ہیں، قرآن مجید کے اندر کیا مضامین ہیں، قرآن انسان سے کیا خطاب کر رہا ہے، کیا مطالبات کر رہا ہے. تو اسی قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے آج ہم سورہ بقرہ کی ان آیات کو سمجھیں گے، ترجمے کے ساتھ اور مختصر اس کی تفسیر کے ساتھ، تشریح کے ساتھ. سورہ بقرہ قرآن مجید کی ترتیب کے اندر جو ہمارے سامنے مصحف ہے اس میں دوسری صورت میں لکھی جاتی ہے، اور یہ اس کا جو زمانہ نزول ہے یہ ہجرت مدینہ کے بعد، جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی تو ابتدائی دور کے اندر، شروع کے دور کے اندر سورہ بقرہ نازل ہوئی. سورہ بقرہ کی آیات اکثر ابتدائی دور میں نازل ہوئیں، اور یہ قرآن مجید کی سب سے طویل صورت ہے، اور اس کے فضائل بے شمار ہیں، بے انتہا ہیں. اس کو بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو، اور اس صورت کے اندر ایک گائے کا ذکر ہے جو کہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو صورتوں کے نام رکھے گئے ہیں، سورہ فاتحہ ہے، بقرہ ہے، آل عمران ہے، نساء ہے، مائدہ ہے، الانفال ہے، اعراف ہے، توبہ ہے، یہ جو نام رکھے گئے ہیں تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام رکھے ہیں. اس پر ایک مفصل کتاب الاتقان فی علوم القرآن علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی ہے، وہ عربی زبان میں ہے، اردو میں اس کے ترجمے بھی ہیں. قرآن سے شوق رکھنے والے، قرآن کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا علم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ ایک بہت بہترین کتاب ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں. اس صورت کے اندر بنیادی طور پر جو مضامین ہیں وہ یہ ہے کہ انسانی سماج کے اندر کچھ لوگ ان کا تجزیہ کیا گیا ہے، اور گزشتہ اقوام میں خصوصاً یہودی قوم کا
اس کی پوری بایوگرافی بتائی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص یہودیوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے تو سورہ بقرہ کا مطالعہ ضروری ہے۔ ان کے رویوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ انبیاء سابقین کے جو امتی تھے ان کے کیا رویے تھے، وہ کیا سوچتے تھے، ان کا نفسیاتی تجزیہ کیا گیا، اور پھر اس امت سے خطاب کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا کہ تم نے ان رویوں سے بچنا ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں جو کہ عالمین پہ فضیلت دی تھی وہ اس مقام سے نیچے آ گئے۔ تو اگر وہ رویے تم نے اپنے اندر اپنائے، وہ رویے تمہارے اندر آ گئے، وہ اخلاق تمہارے اندر ہو گئے، تو پھر تمہارا انجام بھی ان جیسا ہوگا۔ اسے قرآن کی تذکیر بالایام بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نے اس میں تذکیر بالایام سے بھی یہاں پہ کام لیا ہے کہ گزشتہ اقوام کی ان کی علامات، ان کی خصوصیات بتا کے کہا گیا ہے کہ تم نے وہ کام نہیں کرنا۔ شروع میں کچھ علامات یہ بتائی ہیں کہ اچھے لوگ اور صاحب ایمان کون سے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس صورت کے شروع کے اندر ہے الف لام میم، یہ پہلی آیت ہے اس کی سورہ بقرہ کی۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ حروف مقطعات کیا ہیں؟ حروف مقطعات یہ ہیں کہ اس کا ظاہری کوئی معنی نہیں بنتا، لیکن عربوں کے اندر یہ چیز استعمال ہوتے تھے، عرب اس کو جانتے تھے کہ یہ کیا ہے۔ تبھی کسی عرب نے اس زمانے کے اندر یہ اعتراض نہیں کیا کہ قرآن کے اندر ایسی کیا چیز ہے کہ یہ قرآن نے الف لام میم کیوں کہہ رہا ہے، الف لام را کیوں کہہ رہا ہے، یاسین کیا ہے، طٰہٰ کیا ہے۔ تو انہوں نے اس پہ جو سوال نہیں کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس طرح کے مقطعات خود عربوں کے کلام کے اندر، ان کے شعراء کے کلام کے اندر ملتے ہیں۔ اسے مقطعات اس لیے کہے جاتے ہیں کہ یہ کاٹے ہوئے ہیں، یہ پورا جملہ نہیں ہے، پوری بات نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس کا معنی یہ عام نہیں کیا۔ امام شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا معنی مجھے بھی عطا کیا، اور اولیاء اللہ جو اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں، جو قرآن کے اندر غوطہ زن ہوتے ہیں، تو خدا ان کو بھی اس کا معنی عطا کر دیتا ہے، خدا ان کو بھی ان کے معنی کی سمجھ دے دیتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ الف لام میم چیلنج ہے خدا کی طرف سے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ذالکہ کا عربی میں معنی ہوتا ہے وہ، اشارہ ہوتا ہے بعید کے لیے، اصل میں اشارہ ہے ذا۔ یہ عربی میں جو اشارے ہوتے ہیں یہ وہ، تو اس میں ذا اشارہ ہے، لیکن کاف جو ہے، کاف جب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دور، وہ چیز دور والی ہوتی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ قرآن مجید تو سامنے ہے، لیکن کہا جا رہا ہے ذالک الکتاب، وہ کتاب، دور کا اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بات یہ سمجھیے کہ جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت قرآن مجید کو کتابی شکل کے اندر جمع نہیں کیا تھا، اس وقت کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا۔ تو جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی تو کوئی کتاب صحابہ کے سامنے نہیں تھی، صحابہ کے سامنے صرف اور صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات تھے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے، ادا ہوئے وہ کلمات تھے جو قرآن بن رہے تھے۔ تو اس وقت میں فرمایا کہ وہ کتاب، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ وہ کتاب کون سی ہے؟ کیونکہ کتاب تو اس وقت موجود نہیں تھی، تو یہ وہ کتاب جو ہے وہ لوح محفوظ ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم ما کان و ما یکون، جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا، اس پوری کائنات کے اندر اس کا پورا انتظام اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ سارا لوح محفوظ کے اندر درج کیا ہوا ہے۔ اور اس لوح محفوظ کو فرشتوں نے اٹھا کے رکھا ہوا ہے، اور فرشتے بھی اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں۔ وہ خدا کا قرآن مکنون ہے، وہ خدا کا قرآن مکنون ہے کہ جو چھپا ہوا ہے، پردوں کے اندر ہے، اس کی لوح اور تختی تک صرف اور صرف خدا کے خاص بندوں کی رسائی ہوتی ہے۔ اسے قرآن مکنون کہا جاتا ہے، لوح محفوظ بھی کہا جاتا ہے۔ خود قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے کہ اسے مکنون کہا ہے، اسے چھپایا گیا ہے۔ پوری جہاں کا علم، ساری کائنات کا علم اس لوح محفوظ کے اندر ہے، قرآن مکنون کے اندر، اور اس کی معرفت، اس علم وہ انبیاء کو اور اس کے اولیاء کو
وہاں تک رسائی ہوتی ہے اور وہاں پہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ فرشتوں نے اسے اٹھا کے رکھا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن مکنون کو، اس لوح محفوظ کو، جو کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ اس کے اصل معنی وہاں پہ درج ہیں، اسے لا یمسہ الا المطہرون، صرف اور صرف مطہر لوگ ہی اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، صرف اور صرف مطہر لوگ ہی اسے ٹچ کر سکتے ہیں، اسے چھو سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں تک رسائی مطہر کے سوا نہیں ہو سکتی، جو مطہر ہوگا اسی کی رسائی وہاں پہ ہے، اور فرشتے مطہرین ہیں، فرشتے مطہرین ہیں۔ تو یہ جو یہاں پر ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن وہیں سے آیا ہے، یہ قرآن وہیں سے آیا ہے۔ اس قرآن کی اس کے جو آیات کریمہ ہیں، پہلے اس جگہ پر نازل ہوا، پھر وہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور اور مطہر کے اوپر اس کی آیات اتری۔ فرمایا لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کے اندر ہے متقی وہ شخص ہے کہ جو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سارے انسانوں کے اندر، سب انسانوں کی بات کی گئی ہے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث۔ عورت بھی متقیہ ہو سکتی ہے، عورت بھی خدا کی ولیہ ہو سکتی ہے، مرد بھی خدا کا ولی ہو سکتا ہے۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس لیے نہیں پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے کے اوپر فخر اور گھمنڈ کرو کہ میں فلاں قوم اور قبیلے کا ہوں، میں فلاں ذات کا ہوں، میں فلاں خاندان سے ہوں۔ نہیں، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہوگا پروردگار کے اتنے ہی قریب ہوگا۔ خدا نے ایک معیار دے دیا، ایک پیمانہ عطا فرما دیا کہ جو متقی ہوگا وہی خدا کے قریب اور درجے والا ہوگا۔ اس لیے رنگ و نسل اور ذات پات کی جو یہ تفریق انسانوں کے درمیان میں قائم کی جا رہی ہے یا قائم کی جاتی ہے، پروردگار فرماتا ہے اس کو مسترد کر دو۔ خدا کے ہاں صرف ایک ہی تقسیم ہے، متقی کی اور ظالم کی۔ جو متقی ہے وہ میرے قریب ہے، جو متقی نہیں ہے وہ میرے قریب نہیں ہے۔ جس کے دل میں خدا کی نور بس گیا ہے، جس کے دل میں میرا نور چلا گیا ہے، وہی متقی ہے، وہ میرے قریب ہو جاتا ہے۔ اور جس کے دل میں خدا کا نور آ جاتا ہے اسے ہی قرآن کی فہم عطا ہوتی ہے، اور جس کے دل میں خدا کا نور نہیں ہوتا، خدا کی معرفت نہیں ہوتی، تو آگے آیات میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ نور کیا چیز ہے، قرآن کہتا ہے وہ نور کیسے آتا ہے۔ تو اس کے شروع میں بتا دیا کہ متقی ہی بندہ اس قرآن کو سمجھ سکتا ہے، اور یہ متقی ضروری نہیں ہے کہ خاص صرف مسلمان ہی ہونا چاہیے، کہ جی مسلمان ہو یا کوئی مولوی صاحب ہو، نہیں، کوئی بھی انسان ہے دنیا کا، اس کے اندر تقویٰ کی کیفیت آ گئی، خدا کا نور اس کے اندر آ گیا، تو وہ اس قرآن کو سمجھنا شروع کر دے گا۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی قرآن پڑھتے ہو، اور قرآن سے تو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ، یہ قرآن پڑھتا ہے وہی قرآن اس کو گمراہ کر دے گا۔ بھائی تمہارے دل میں اگر خدا کا نور ہے تو قرآن تمہیں کیسے گمراہ کرے گا؟ قرآن کس کو گمراہ کرتا ہے؟ یہ وہ بھی پوری آیات نہیں پڑھتے ہیں قرآن سے دور کرنے کے لیے کہ جن کو قرآن سے دور کر دیا جائے، پوری آیات نہیں پڑھتے۔ وما یضل بہ الا الفاسقون، فاسق گمراہ ہوتے ہیں۔ اور فاسق کون ہے؟ فاسق کی بھی ہمارے ہاں الگ ڈیفینیشن کر دی جاتی ہے۔ فاسق وہ ہے جو جی وہ کلین شیپ ہوتا ہے، وہ فاسق ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ کتابیں پڑھیں تو ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جی فاسق وہ ہے کہ جو داڑھی نہیں رکھتے، فاسق وہ ہے کہ جو جس کے پانچے جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں۔ عجیب عجیب فاسق کی تعریفیں کی ہوئی ہیں، عجیب عجیب فاسق کو جو ہے وہ خلط ملط کیا گیا۔ قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن فاسق کسے کہتا ہے؟ کیا جس کی داڑھی نہیں ہوتی وہ فاسق ہوتا ہے؟ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بڑی بڑی داڑھیوں اور خدا قرآن کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ فاسق ہو۔ تو قرآن کو جب تک ہم نہیں پڑھیں گے، اور یہی سورہ بقرہ ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ بابا یہود نے کیا کیا؟ یہود نے یہ کیا کہ جو ان کی کتاب تھی پابندی لگا دی کہ عام لوگ اس کو نہیں پڑھیں گے، باقاعدہ اس کو آفیشیل پابندی لگا دی کہ سوائے جو ان کا مذہبی طبقہ ہے، راہب ہے، وہی صرف قرآن کو پڑھے گا۔ اور مارٹن لوتھر تک کے زمانے تک خود کرسچینٹی کے اندر بائبل کو پڑھنے پہ پابندی تھی، نہیں پڑھ سکتے تھے۔ مارٹن لوتھر نے اس کے اندر تجدید کی،
اور یہ کہا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور عام لوگ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ مذہبی طبقہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ مذہبی طبقہ خدا کے الہامی کتابوں کو چھپاتا کیوں ہے؟ مذہبی طبقہ خدا کی ان کتابوں کو جس میں خدا کے راز ہوتے ہیں اسے چھپانے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ اگر وہ عام لوگوں تک رسائی اس کی ہو جائے گی اور ہر عام خاص اس کو پڑھنے لگ جائے گا تو پھر ان کی مذہبی چودراہٹ ختم ہو جائے گی، اور عوام الناس کو جو یہ حلال و حرام کے چنگل میں پھنسا کے رکھتے ہیں کہ جی یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ شخص ہدایت والا، یہ شخص گمراہ ہے، اس پہ فتویٰ لگا دو، اس کو راضی کر لو، یہ مذہبی طبقات کرتے ہیں، یہ ختم ہو جائے گا۔ اگر قرآن جو ہے یا مذہبی کتابیں، الہامی کتابیں وہ عام لوگوں تک پہنچنا شروع ہو جائیں اور سب لوگ اسے پڑھنا شروع کر دیں، تو میں نے بتایا کرسچینٹی نے اس کو بند کر دیا تھا، بائبل کو کوئی نہیں پڑھ سکتا، تو پھر مارٹن لوتھر نے کہا کہ اس کے اندر تجدید کرنی چاہیے اور ریفارم لایا اور عام لوگوں تک اس کے ترجمے لے کر گیا، اور عام لوگوں کی زبانوں کے اندر پھر بائبل جب پڑھنا شروع ہوئی تو پھر وہاں پر کیا ہوا کہ مذہبی طبقات کی چودراہٹ ختم ہو گئی۔ تو قرآن کو جتنا ہی عام کیا جائے گا، جتنا ہی لوگوں کے لیے آسان کیا جائے گا، خدا کا یہ کلام اور نور لوگوں کے سینے میں اترے گا، اور جب لوگوں کے دل نور سے بھر جائیں گے، ان کے قلوب کے اندر اللہ کا نور بھر جائے گا اور قلب کے اندر اللہ اللہ کی صدائیں آنا شروع ہو جائیں گی، قلب سے خدا کا نور جو ہے وہ باہر آئے گا، تو اس کا تعلق عرش کے ساتھ ہو جائے گا، اور جب تعلق عرش کے ساتھ ہو جائے گا تو ملائکہ اور فرشتوں کی جو خصوصیات اور صفات ہیں، طہارت کی، تزکیہ کی، وہ انسان کے اندر آئیں گی، چہرے پہ نور ہوگا، اخلاق اور کردار کے اندر نور ہوگا، وعدہ خلافی نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، مختلف اس کے اندر جو ہے وہ اچھی چیزیں آ جائیں گی۔ تو اب یہ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ قرآن کو بے وضو ہاتھ نہ لگائیں، قرآن کو بے وضو ہاتھ لگانا حرام ہے، ہمارے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، اور آپ کسی مولانا صاحب سے پوچھ لیں تو وہ یہی بتائیں گے، آپ ان سے پوچھیں جی یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے تو کہیں گے کہ جی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ جی قرآن میں ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ یہ اس کو سوائے مطہر لوگوں کے اور کوئی نہیں چھوتے۔ اگر اسے آپ پورا پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ اس قرآن کی بات ہی نہیں ہو رہی، وہ تو قرآن مکنون کی بات ہو رہی ہے کہ جو پردوں کے اندر ہے اور جس پہ صرف اور صرف اللہ کے ولیوں کے علاوہ کسی کی اس تک رسائی نہیں ہوتی، وہ تو اس قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ اس قرآن کو اس قرآن پہ فٹ کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی بے وضو اس کو نہیں چھو سکتے۔ مطہر کا معنی بے وضو ہونا، مطہر کہتے ہیں، وضو والے کو مطہر نہیں کہا جاتا۔ ایک آدمی نے وضو کیا تو کیا وہ مطہر ہو جائے گا؟ طاہر، اور وہ طاہر ہوگا، پاک ہو جائے گا۔ مطہر کسے کہا گیا ہے؟ قرآن مجید میں اہل بیت کو کہا گیا ہے، مطہر قرآن مجید کے اندر فرشتوں کو کہا گیا ہے، اور مطہر قرآن کے اندر ان کو کہا گیا ہے کہ جن کے دل جو ہے وہ خدا کے ساتھ تعلق والے ہو جاتے ہیں، وہ مطہر ہوتے ہیں۔ یہ والے مطہر مراد نہیں ہے کہ جی 5 وقت کی نمازوں کے لیے وضو کر لیا، ہاتھ پیر دھو لی اور کہا کہ جی میں مطہر ہو گیا ہوں، قرآن کو چھونے لگ جاؤں۔ نہیں بھائی، اگر تمہارے قلب کے اندر اب بھی نجاست باقی ہے، تمہارے قلب کے اندر اب بھی خدا کا نور نہیں ہے اور تعلق خدا کے ساتھ استوار نہیں ہوا ہے، عرش کے ساتھ کہ جو قلب کی غذا ہے، قلب کی غذا ہے، اس کو ابھی تک وہاں سے غذا ملنا شروع نہیں ہوئی ہے، تو ابھی تک نجاست کے اندر ہے، ابھی تک قلب اور بدن نجاست کے اندر ہے۔ تم قرآن کو جتنے بھی وضو کرتے رہو چھوتے رہو، جتنے بھی وضو کرتے رہو چھوتے رہو۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، نار ہے اور اچھائیاں ہیں، خدا کی ذات ہے، اس پر یہ ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کہتے ہیں صدق دل سے، دل کی گواہی دینا، زبان کی نہیں۔ زبان سے کلمہ پڑھ لیا لیکن دل اب بھی جو ہے وہ اب بھی خدا کی نور سے آشنا نہیں ہے، تو یہ تو ایمان نہیں ہوا۔ منافقین اور اعرابی دیہاتی آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قرآن کہتا ہے آپ ان سے فرما دیجئے کہ یوں نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ یوں کہو کہ اسلمنا، ہم نے سر جھکا دیا، ہم نے سر جھکا دیا۔ تو ایمان ہے تصدیق کرنا اپنے قلب کے ساتھ بالغیبی، غیب کی چیزوں کا، غیب کی باتوں کا، غیب کی نشانیوں کا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کے قائم کرنے کا نام ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ کہ جو ہمارے دیے ہوئے عطا کردہ مال میں سے خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، ان کے اندر بخل نہیں ہے۔ وہی ایمان آ گیا، خدا کا نور دل میں آ گیا، تو سب سے پہلے جو چیز نکلتی ہے وہ کیا نکلتی ہے؟ مال اور دولت کی محبت۔ مال کی محبت دل میں ہے تو خدا کی تصدیق کیسے کرے گا؟
خدا کی تصدیق کیسے کرے گا؟ خدا کی معرفت اسے کیسے ہوگی اگر دل کے اندر، قلب کے اندر خدا کی، دنیا کی جو ہے وہ محبت بیٹھی ہوئی ہے؟ تو فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے ساتھ ساتھ ہمارے دیے ہوئے مال کو خرچ بھی کرتے ہیں، بخیل نہیں ہوتے۔ نمازی ہے اور بخیل ہے تو اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو آپ پہ اتری ہوئی یہ کتاب ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کے اوپر۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو آپ سے پہلے نازل ہوئی کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کا دن کیا ہے؟ آخرت صرف قیامت نہیں ہے، ہمارے ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا عمل، ہر آنے والی جو ساتھ ہے، لمحہ ہے، وہ قیامت ہے، وہ آخرت ہے۔ آخرت کہتے ہیں دوسرے کو، بعد میں آنے والی کو، اسی سے آخری ہے، اسی سے آخری ہے، آخر میں آنا۔ تو قیامت کو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس دنیا کے بعد میں آئے گی، تو اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ آخری گھڑی یہ ہے کہ آپ یہ یقین رکھیں کہ آپ کا ہر آنے والا عمل آپ اس کی خود احتسابی کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو ابھی عمل آپ کر رہے ہیں، کیا میرا یہ عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں اس عمل کے اندر کہیں کوئی خدا کے حقوق یا انسانوں کے حقوق ضائع تو نہیں کر رہا ہوں؟ میرا یہ عمل کیسا ہے؟ تو اس کو آخرت کہتے ہیں۔ ورنہ صرف قیامت کے ساتھ خاص کر کے یہ بیٹھ جانا اور بے فکر ہو جانا، بے غم ہو جانا کہ یہ قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا، ابھی کیا ہے؟ تو اپنے ہر عمل کے اوپر نگاہ رکھنی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے۔ واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح یافتہ ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ قرآن کے نزدیک کامیابی کا جو معیار ہے وہ ایمان ہے، اور دنیا کے اندر جو کامیابی کا معیار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مختلف جاہ اور منصب کو پا لینا ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا، جو لوگ، جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم، آپ انہیں آگاہ کریں، ام لم تنذرہم، یا آگاہ نہ کرے، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ مکہ کے لوگ جن کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں، پروردگار فرما رہے ہیں کہ یہ جو مکہ کے قریشی ہیں یہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں ماننے والے، کیونکہ انہوں نے خود دیکھ لیا۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص ان کو بتائے، دوسرا یہ ہے کہ آپ خود ان کے اندر موجود ہیں، نشانیاں ہر وقت خدا کی دیکھتے ہیں، قرآن ان کے اندر اتر رہا ہے، آپ کی ذات بابرکت ان کے اندر موجود ہے، لیکن پھر بھی یہ نہیں مان رہے ہیں، ہٹ درمی کے اوپر قائم ہے، اپنی اس تعصب کے ساتھ یہ جی رہے ہیں کہ جی میں نے نہیں ماننا، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ پیغمبر جتنی بھی نشانیاں اپنی نبوت کے اوپر بتا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں ماننا۔ تو جب یہ نہیں ماننا تو اس کے نتیجے کے اندر ان کے دل سخت ہو گئے، اور ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ان کے دلوں پر کیا ہو گیا؟ پردہ ہو گیا، مہر لگ گئی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کانوں پہ پردے لگ گئے۔ اب یہ ان کے دل جو ہیں یہ حق بات کو نہیں سنتے، یہ حق بات کو نہیں جانتے، خدا کا نور ان کے سینوں میں نہیں جائے گا، کیونکہ یہ ازلی بدبخت ہو گئے ہیں۔ یہ کیا ہو گئے ہیں؟ ازلی بدبخت ہو گئے ہیں۔ ان کی روحوں کے اندر ہی جو ہے وہ مہر لگ گئی تھی، اور وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں پہ پردے آ گئے ہیں۔ نشانیاں سامنے موجود ہیں، پیغمبر کی ذات بابرکت ان کے اندر موجود ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ آنکھوں پہ پردے ہیں۔ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ خدا کی نشانی ہے، سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، اللہ کے رسول معراج کے اندر چلے گئے، اللہ کے رسول کو اسراء ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے مردہ زندہ ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے، انگلیوں سے چشمے پھوٹنے لگے پانی کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ کر دیا، قبر سے لوگوں کو اٹھا کے انہیں کلمہ پڑھا دیا، لیکن پھر بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مان نہیں رہے، نشانیاں نہیں مان رہے، منکرین ہیں۔ کیا ہے؟ اور یہ جو یاد رکھیے گا کہ جو اولیاء اور انبیاء کی نشانیوں کو نہیں مانتا، دراصل اس کا دل سخت ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ پتھر دل کے مالک ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اسی میں ہے کہ کچھ قلوب ایسے ہیں کہ جو نرمی سے وہ پھٹ پڑتے ہیں اور چشمے ان میں پانی کی طرح نکل پڑتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور کچھ ایسے قلوب ہوتے ہیں سخت ہوتے ہیں پتھر کی طرح، ان پہ کچھ اثر نہیں کرتا۔ تو کچھ قلوب ایسے ہیں جو نرم ہوتے ہیں، اور ان پہ اگر تھوڑی سی بھی جو ہے وہ چوٹ پڑتی ہے تو وہاں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ تو یہ سخت دلوں والوں کا کام ہے کہ جو خدا کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں،
فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، انہیں ایسا نہیں چھوڑا جائے گا، انہیں صحیح ان کی پھینٹی لگے گی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں مَن يَقُولُ آمَنَّا، جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر۔ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، زبان سے اقرار کر لیتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، کرتے کیا ہے؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہیں، وہ مومن ہوتے نہیں ہیں۔ مومن کیسے ہوں گے؟ دل سے تصدیق نہیں کی نا، دل میں خدا کا نور نہیں گیا۔ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ اللہ، زبان سے کہہ رہے ہیں تو زبان سے نور کیسے جائے گا؟ دل ان کا جب تک نور خدا کے اس میں گیا نہیں ہے۔ آگے نور کی پوری تشریح آ رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے اگلی آیات کے اندر، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ کسے دھوکہ دیں گے؟ خدا کی ذات کو دھوکہ دے سکتے ہو تم؟ خدا تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہے، تم یہ دھوکہ دیتے ہو کہ تم بڑے مذہبی ہو، تم بڑے مذہب کے پابندی کرنے والے ہو، لیکن حقیقت یہ تم مذہب سے نکل چکے ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے مذہبیوں کی نشاندہی کی کہ جو بہت اچھا قرآن پڑھتے ہوں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، نور جو ہے وہ سینے میں نہیں جائے گا، نور جو ہے وہ قلب پہ نہیں اترے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سنتا نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ دیکھ نہیں رہا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اچھا، دل کے اندر مرض ہے۔ اب بات یہ ہو گئی کہ جو ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے دین الہی کا، اس کے اندر ہم نے بتایا کہ جو قلب ہے، قلب اصل میں اس کی اصلاح مقصود ہے۔ قلب کا جب تک اس قلب میں نور نہیں جاتا ہے، یہ قرآن مجید کا واضح پیغام ہے، جب تک اس قلب کے اندر نور نہیں جاتا یہ مریض ہے، جب تک اس قلب کا تعلق عرش الہی سے نہیں ہو جاتا یہ مریض ہے، جب تک اس قلب کو یہ نہیں کہہ دیتا کہ تصدیق کے ساتھ کہ خدا کی ذات ہے یہ مریض ہے، زبان سے بھلے کہتے رہو۔ آج مولوی جو ہے نا وہ پھڈے کرتے ہیں کہ جی سیدنا ابو طالب نے زبان سے کہی تھی کلمہ یا نہیں کہا تھا۔ بھائی ان کا قلب کہاں پہ تھا؟ قلب تو خدا کے نور سے بھرا ہوا تھا، تبھی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نصیب ہوئی اور ان کا ساتھ دیا۔ اگر قلب کے اندر خدا کا نور نہ ہوتا جناب ابی طالب کے، تو ابی طالب کس طرح پھر حضور کی معرفت نصیب کرتے؟ تو قلب ہے قرآن کا اصل موضوع، انسانی قلب۔ فی قلوبہم مرض، دلوں میں مرض ہے، دلوں میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10، فی قلوبہم مرض، یہ منافقین ہیں، یہ زبان سے کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھ لیا، زبان سے کہتے ہیں اللہ کے رسول، ایسے لوگ اس زمانے میں موجود تھے۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ والے ہیں، جی اللہ والے، لیکن دل میں نور نہیں اترا ہے، اور فسادی بھی ہیں۔ ان کی ایک پہچان بھی پروردگار بتا رہا ہے کہ دل میں نور نہیں گیا نا تو اب یہ فساد کریں گے۔ فساد کیا کریں گے؟ لوگوں کو لڑوائیں گے، خدا کا نور اندر نہیں گیا، اس مذہب کی وجہ سے بھائی بھائی کو لڑائیں گے، فرقے بنائیں گے، قتل و غارت گری کریں گے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت کرو، قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اچھائی کر رہے ہیں۔ یہ جو ظاہری کلمہ پڑھنے والے، یہ ظاہری طور پر کہنے والے کہ جی ہم اللہ کو مانتے ہیں اور دلوں میں خدا کا نور نہیں ہے، پروردگار فرماتے ہیں کہ یہ فساد میں جلدی کرتے ہیں۔ ان کو اگر کوئی تھوڑی بھی کوئی وسوسہ ڈالے گا نا شیطان، تھوڑی سی بھی چنگاری لگے گی، یہ فوراً بھڑک اٹھیں گے، یہ فوراً فساد پھیلانے کے اوپر آ جائیں گے، اور فسادی اتنے ہوں گے کہ اپنے اس فساد کو سمجھے گی بھی نہیں، لوگوں کو ماریں گے، تشدد کریں گے، حملے کریں گے خدا اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، لیکن کیا کر رہے ہوں گے وہ، انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوگی اور کہیں گے کہ نہیں بھائی ہم تو انما نحن مصلحون، ہم اصلاح کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا قلب جو ہے وہ ابھی اس میں خدا کا نور نہیں ہے، اور انہیں یہ پہچان ہی نہیں ہو رہی کہ کس طرح سے ہم معرفت کا حاصل کریں، کس طرح سے ہم اچھائی اور برائی کے اندر تمیز کریں۔ آئی سمجھ؟
الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاہ ہو جاؤ یہ فسادی ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں، آگاہ ہو جاؤ یہ کیا ہے، فسادی ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے کہ ایمان لائے لوگ، قالوا یہ کہتے ہیں، أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ایمان لائے جیسے کہ ایمان لایا بیوقوفوں نے۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، یاد رکھو کہ یہ خود ہی بیوقوف ہیں، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ یہی ہوتا ہے کہ جب دل میں خدا کا نور نہیں ہوتا اور دل میں تصدیق نہیں ہوتی، دل تصدیق نہیں کرتا، تب یہ کیا کرتے ہیں، یہ اہل ایمان کو بیوقوف کہتے ہیں۔ یہ صوفی لوگ تو ایسے ہی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، یہ صوفیہ لوگ، یہ اہل معرفت لوگ، یہ تو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ بیوقوف ہے۔ یہ جو زبانی جو ہے دعوے کرنے والے، ہر دور میں آپ دیکھیں گے، صحابہ کو بھی یہ کہتے تھے کہ یہ درویش لوگ، یہ فقیر لوگ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، یہ لوگ تو یہ تو بیوقوف لوگ ہیں۔ صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں کیونکہ صحابہ درویش تھے، صحابہ فقر تھے، صحابہ کے اندر کیا تھا، ایمان ان کے دلوں میں گیا ہوا تھا۔ ان منافقوں کے اندر ایمان دلوں میں تو نہیں گیا ہوا نا، یہ تو ظاہری کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو تبھی یہ ان لوگوں کو بیوقوف کہتے ہیں، تبھی ان لوگوں کو بیوقوف کہتے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء، یہ اللہ کے ولی بیوقوف نہیں ہوتے، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ بات یہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ان کی پہچان ایک دوسری پہچان، پہلی پہچان یہ فسادی ہوتے ہیں، فساد کرتے ہیں، دنگے مچاتے ہیں، انسانی سماج کا امن خراب کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس ملتے ہیں، جب یہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو شیطان سے کیا کہتے ہیں، اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ایسی ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ کام یہ ہے کہ جب انسان کے لطیفہ نفس جو ہے وہ انسان کا طاقتور ہوتا ہے تو تب اس شیطان، اور جب دل ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطانی جو لطیفہ ہے وہ انسان کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، اور پھر وہ ایسی شیطانی وسوسے انسان کو الہام کرتا ہے، الہام باقاعدہ، شیطان بھی جو ہے وہ باتیں ڈالتا ہے دل میں پھر، اور ایسی چالیں اور تدبیریں سکھاتا ہے کہ جس سے بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، جس سے انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ یہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم عن ذکر اللہ، ان پہ شیطان غالب ہو گیا۔ استحوذ، ایسے اوپر نا، جیسے ایک آدمی کے اوپر بالکل اس کا گلا دبوچ کے کوئی بیٹھ جائے، استحوذ اس کو کہتے ہیں، استحواذ کہتے ہیں۔ تو اب وہ ذکر سے غافل ہو گیا، اور جو شخص ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، ذکر نہیں کرتا ہے، دن میں خدا کو ذکر نہیں کرتا، وہ شیطان سے پھر باتیں بھی شروع کر دیتا ہے، اور شیطان اس سے پوچھتا ہے، بتایا کہ تو ایمان والی جماعت میں گیا، وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں ان لوگوں میں گیا ہوا تھا، تو کہتا ہے بات یہ کہ جی میں تو ویسے ہی ان کے ساتھ گپ شپ لگا رہا تھا، میں تو گپ شپ لگانے والا بندہ ہوں، اور ہم تو ہر جگہ جاتے ہیں بھائی، ہم تو ہر ایک کے ساتھ ملتے ہیں، ہمارا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، لیکن ان کی تجارت فائدہ مند نہیں ہے اور یہ جو ہے وہ صحیح راہ نہیں جانتے ہیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے جسے کہ شخص نے استوقد نارا، آگ جلائی، آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس کے ارد گرد روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، ان کا نور چلا گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور یہ ایسے اندھیروں میں رہ گئے کہ یہ دیکھ نہیں پاتے۔ اب جب قلب کے اندر نور نہیں ہے تو ارد گرد سارا کا سارا کیا ہو گیا؟ اگر قرآن بھی سنایا جا رہا ہوگا تو مزہ نہیں آ رہا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب، مفتی صاحب، نماز پڑھتا ہوں لیکن لطف نہیں آتا، نماز پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں لیکن قلب میں اطمینان نہیں آتا۔ کیسے آئے گا؟ کہ جب قلب جو ہے وہ خدا کی معرفت سے ابھی آگاہ نہیں ہوا، قلب جو ہے وہ ابھی جاگا نہیں ہے، قلب ابھی تک جو ہے وہ سویا ہوا ہے،
اس قلب کو بیدار کرو. جب قلب کو بیدار کرو گے تو ارد گرد جتنے بھی اندھیرے ہیں وہ سارے کے سارے چھٹ جائیں گے. ذہب اللہ بنورہم، یہ جو نور چلا گیا ہے نا، یہ اس لیے گیا ہے کہ قلب کے اندر تصدیق کے ساتھ ایمان نہیں لایا، زبان سے صرف کہا ہے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ واپس پلٹ کے آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ جو ان کا مرکز تھا دل وہ ان کا جاگا نہیں ہے. او کصیب من السماء، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے تیز بارش برستی ہے. فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، اندھیرے چھا جاتے ہیں. ورعد، اور اس کے اندر کڑک ہوتی ہے. وبرق، اور چمک ہوتی ہے، بجلی ہوتی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جان چلی جائے گی. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھ دیتے ہیں. من الصواعق حذر الموت، موت کے ڈر سے کہ بجلیاں کہیں ان کو مار نہ ڈالیں. واللہ محیط بالکافرین، اللہ ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. اس مثال میں بتایا جاتا ہے کہ آسمان سے تو ہر وقت خدا کی رحمت نازل ہو رہی ہے، بارش برس رہی ہے. عرش سے براہ راست تجلیات اور تدلیات ہر آن ہر وقت یہ قلب کے اوپر برس رہی ہیں، آ رہی ہیں اوپر سے، فیضان آ رہا ہے. قلب کی غذا اوپر سے آتی ہے، اور بدن کی غذا جو ناری غذا ہے وہ باہر سے زمین سے آتی ہے. اور رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ اس ناری غذا کو روک دیا جاتا ہے کہ اندر کا شیطان بند ہو جائے. اب کیا ہوتا ہے، یہ جب عرش کی غذا کو قبول ہی نہیں کرتے، جو انسان کے قلب پہ اتر رہی ہے، الہامات کی شکل کے اندر اتر رہی ہے، قلب خدا سے رابطہ چاہتا ہے، لیکن یہ اس کو روکے ہوئے، دبا کے رکھا ہوا ہے. اور لطیفہ نفس جو ہے، نفس وہ خناس کی شکل میں اس کے قلب اور دل کے درمیان، اس کے قلب اور ناف کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ہاتھی بن کے اس پہ مسلط ہے. تو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جب ان کے سامنے ذکر ہوتا ہے تو یہ ذکر سے رک جاتے ہیں، یہ ذکر نہیں کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو، یہ سنتے ہی نہیں ہیں ذکر کی آوازوں کو، کہیں ایسا نہ ان کا قلب نہ بیدار ہو جائے. کیونکہ شیطان سے پیچھے وعدہ کیا ہوا ہے نا، شیطان کو تو حلف دیا ہوا ہے کہ شیطان ہم تمہارے کام کریں گے، تمہاری ایجنڈیاں کریں گے، اور تمہارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم فساد پھیلاتے رہیں گے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے گی. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ان کے لیے تھوڑا سی روشنی ہوتی ہے یہ چلنے لگتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب تھوڑی سی مصیبت ہوتی ہے قاموا، ٹھہر جاتے ہیں. جب اس دین کی راہ میں مصیبتیں آتی ہیں تو ٹھہر جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کون سی راہ اپنا لی. اور جب اس راہ کے اندر ان کو آسانیاں دکھائی دیتی ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ اس پہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں. اور جب مشکلیں دکھائی دیتی ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ ٹھہر جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اللہ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، ان کی سماعتوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی نگاہوں کو لے جائے، یہ دیکھ ہی نہ پائیں، یہ سن ہی نہ پائیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت والا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تمہارا بھی خالق ہے اور تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. اس میں ایک دعویٰ ہے اور ایک دلیل ہے. دعویٰ یہ کیا ہے پروردگار کی طرف سے، عبادت کرو، عبادت کا حکم ہے. اور کیوں کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری پیدائش یہی دلیل ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، دلیل نمبر 2، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو تمہارے لیے عمارت بنایا. وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اتارا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر کیا کیا، اس پانی کے ذریعے سے پھلوں میں سے تمہارے لیے رزق نکالا.
فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، بس تم اللہ کے سامنے مد مقابل نہ بناؤ، وانتم تعلمون، تم جانتے ہو اس بات کو، اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تم پروردگار کے سامنے مد مقابل لا کے کھڑا کر رہے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم ہمارے نازل کردہ کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر اتارا ہے شک میں ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی جیسی ایک صورت لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اگر اکیلے میں مشکل ہوتی ہے تو اپنی ساری پارٹی کے لوگوں کو جمع کر لو، ان کو لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ نہیں کر سکتے تم، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے بچو اور ڈرو کہ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وبشر الذین آمنوا، ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں کہ جن کے ارد گرد سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ کلما رزقوا منہا، جب انہیں رزق دیا جائے گا اس جنت میں سے، من ثمرۃ، کسی پھل میں سے، رزقاً رزق، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، ہم تو یہ اس سے پہلے بھی ہمیں یہ رزق مل چکا ہے۔ اولیاء اللہ اس رزق کو اپنی زندگی میں باقاعدہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ خدا کا دیدار جب انہیں ہو جاتا ہے نا، جب خدا کا دیدار ہو جاتا ہے تو جب وہاں پہ ہو جائے گا وہ کہیں گے ہم تو وہاں پہ کر چکے تھے۔ خواص کے لیے جنت کیا ہے؟ وہ مشاہدہ ربانی ہے، اور وہ ہر وقت خدا کی محفل میں موجود ہونا ہے۔ وہی جنت کی کیفیت ہے، وہی اطمینان اور سکون ہے، وہی وہ قلب کی لذت اور چاشنی ہے، قلب کا سکون ہے کہ اسے کب ملے گا؟ کہ جب وہ خدا کا دیدار کر لے گا، خدا کی ذات کو جب وہ دیکھ لیتا ہے تو وہ کہے گا جنت میں، یار یہ تو مجھے بھی پہلے یہ غذا مل چکی ہے، میری روح تو پہلے سے اس سے آشنا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے اس جنت کے اندر ازواج مطہرہ، پاکیزہ جوڑے ہیں۔ ازواج کہتے ہیں زوج سے ہے، جمع ہے جوڑوں کو، ٹھیک ہے۔ مطہرۃن، پاکیزہ، کیا ہوں گے؟ پاکیزہ ہیں، وہ صاف ستھرے جوڑے ہیں، صاف ستھری چیزیں، ہر چیز کے جو جوڑے ہیں نا وہ صاف ستھرے ہوں گے، اس میں کسی قسم کی خرابی اور کمی اور نقص نہیں ہوگا۔ یہاں پہ مراد صرف بیویاں نہیں ہیں، کیونکہ ازواج مطہرہ مردوں کے لیے بھی یہاں پہ قرآن میں زوج استعمال ہوا ہے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں ہمیشہ رہیں گے، کوئی انہیں اس سے باہر نہیں نکالے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، بے شک اللہ اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ مثال بیان کرے، ما بعودۃ فما فوقہا، مچھر کی ہو یا اس سے کم درجے کی، یا اس سے اوپر ہو، یعنی کم تری میں اس سے اوپر۔ مشرکین یا یہ لوگ کہتے ہیں جب قرآن نازل ہو رہا تھا کہ یہ قرآن میں اس طرح کی مثالیں کیوں، مکڑی کی مثال، مچھر کی مثال، اس کے اندر مثال بیان، چونٹی کی مثالیں بیان ہو رہی ہیں، تو یہ اگر اللہ کی طرف سے ہوتی تو اس میں چھوٹی چھوٹی مثالیں اس چیزوں کی نہ ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان چیزوں کی مثال بیان کرتا رہے گا، لوگوں کو سمجھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سمجھاتا رہوں گا میں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، جو ایمان والے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ بے شک اللہ کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ ان مثالوں کے ذریعے کیا چاہتا ہے، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ ان مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی ملتی ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ صرف فاسق ہی ہوتے ہیں، گمراہ صرف فاسق ہی ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جی قرآن نہ پڑھو، قرآن گمراہ کر دے گا۔ استغفر اللہ، قرآن کیسے گمراہ کرے گا؟ قرآن تو اللہ کی کتاب ہدایت ہے۔ کہتے ہیں جی قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن کو خود سے سمجھو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ عام طور پر یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے ہمارے مذہبی طبقے کا قرآن سے دور کرنے کے لیے۔ اس میں واضح لفظوں میں پروردگار فرماتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، صرف فاسق ہی گمراہ ہوگا۔ فاسق کون ہے؟
اب یہ بھی فاسق کی جو تعریفیں کی جاتی کہ فاسق وہ ہے، ہمارے آپ مولانا سے پوچھو جی فاسق کون ہوتا ہے، مفتی صاحب بتائیے۔ فاسق وہ ہے جو علل اعلان گناہ کرتا ہے۔ اچھا وہ گناہ کون سے؟ گانے سنتا ہے اور داڑھی نہیں رکھتا، اور جناب اور کیا، اور فاسق کون ہے؟ فاسق وہ ہے، وہ خاتون ہوتی ہے جو گھر سے بے پردہ نکلتی ہے۔ عجیب عجیب تعریفیں فاسق کی بیان کرتے ہیں، عجیب عجیب، مطلب اگر قرآن میں نہ ہوتی یہ بات تو پھر اگر کوئی کہتا کہ جی فاسق یہ ہے تو سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ قرآن تو بتا رہا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، صرف فاسق ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ یا رب یہ فاسق کون لوگ ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، پہلی علامت الذین ینقضون، جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، پختہ کرنے کے بعد۔ روحوں نے پہلے وعدہ کیا تھا پروردگار سے کہ پروردگار ہم دنیا میں جائیں گی، ہم دنیا میں تجھے پائیں گی اور وہاں تلاش کریں گی، اس جنت کے اندر واپس آنا ہے تو پہلے دنیا میں تجھے پانا ہے، یہ وعدہ کیا ہے وہاں پہ روحوں نے۔ لیکن یہ یہاں دنیا میں آ کر اس وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، دنیا میں آ کر ان وعدوں کو توڑ دیتے ہیں اور خدا کا ذکر نہیں کرتے، اپنے قلب کو خدا کے نور سے آشنا نہیں کرتے۔ تو ایک تو یہ ہے اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں، یا دوسرا یہ ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کسی انسان سے بھی اتنا پختہ اللہ کے نام پہ وعدہ کرتے ہیں، کسی انسان سے آپ وعدہ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر کہ خدا کی قسم میں تیرا یہ حق ادا کروں گا، یا پختہ وعدہ کر لیتے ہیں یار میرا آپ سے وعدہ ہے میں آپ کا یہ کام کروں گا یا آپ کے ساتھ میں یہ کروں گا۔ تو جب آپ کسی انسان سے وعدہ کر لیتے ہیں اور پرومس کر لیتے ہیں کہ میں آپ کا یہ مسئلہ حل کر لوں گا یا میں آپ کا یہ کام کر لوں گا، اور پھر آپ اسے پورا نہیں کرتے، یا آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے وعدہ، وہ آپ کے پاس آتا ہے کہتا ہے بھائی آپ نے وعدہ کیا تھا، وہ کہتا ہے یار میرے وعدے کون سے، میں نے وعدہ کیا تھا نا، کوئی لکھ کے تھوڑی دیا، بس جاؤ اپنا کام کرو۔ پروردگار فرماتا ہے یہ جب کسی انسان سے وعدہ کر لو تو یہ وعدہ اس انسان سے نہیں ہوتا، وہ مجھ سے تم وعدہ کر رہے ہو، وہ خدا کے ساتھ وعدہ کر رہے ہو۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ جب بھی کسی انسان سے آپ کمٹمنٹ کریں یا وعدہ کریں تو وہ اس انسان سے نہیں ہوتا، وہ خدا سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وعدہ توڑنے والے کو قرآن نے کہا یہ فاسق ہے، داڑھی کاٹنے والے کو نہیں۔ یہ جو مولوی کہتے ہیں کہ جی داڑھی کاٹنے والا وہ فاسق ہے، وہ اللہ کے بندے وہ وعدہ خلاف کو فاسق کہہ رہا ہے، وعدہ خلاف کو فاسق کہہ رہا ہے۔ اچھا اور کون ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ ان چیزوں کو توڑتے ہیں۔ دلوں کو جوڑنے کا اللہ نے کہا، یہ دلوں کو توڑتے ہیں۔ اللہ نے کہا، پروردگار نے کہا کہ رشتوں ناتوں کو جوڑ کے رکھو، یہ اسے توڑ کے رکھتے ہیں۔ پروردگار نے کہا کہ سماج کو جوڑ کے رکھو، لوگوں کو آپس میں ملا کے رکھو، یہ تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔ پروردگار نے فرمایا دین کو ایک جگہ پہ وحدت میں رکھو، یہ اسے توڑ کے رکھتے ہیں۔ پروردگار نے فرمایا کہ لوگوں کو فرقوں میں نہ ڈالو، یہ فرقے بناتے ہیں، جماعتیں بناتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور خدا کے حکم کو جسے اللہ نے جوڑنے کا کہا ہے یہ اسے توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور نمبر 3 زمین میں فساد کرتے ہیں، زمین میں دنگے مچاتے ہیں، لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں فاسق کی نشانی ہے۔ قرآن کے نزدیک جو فاسق ہے، مولاؤں کے نزدیک جو فاسق ہے وہ نہیں، قرآن کے نزدیک جو فاسق ہے وہ یہی بندہ ہے۔ نمبر 1 خدا کے وعدے کو بھول جانے والا، خدا کے وعدے کو بھول جانے والا۔ نمبر 2 وہ خدا کی بتائی ہوئی چیزوں کو جس کا جوڑنے کا حکم کہا ہے اسے توڑنے والا۔ اور نمبر 3 وہ شخص کہ جو کیا کرتا ہے، زمین میں فساد مچاتا ہے، دنگے کرتا ہے، اس کو بھی قرآن نے کہا ہے کہ یہ فاسق ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں نا، یہ قرآن پڑھیں گے تو گمراہ ہوں گے، یہ قرآن پڑھیں گے تو گمراہ ہوں گے۔ اب دیکھیں یہ کتنی یہ عجیب سی بات نہیں ہے؟ یہ جو لوگ آپ کو منع کرتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھو، قرآن نہ پڑھو، قرآن کو سمجھو نہیں، خود سے نہ سمجھو، یہ فسادی ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپ کو خدا سے دور کر رہے ہیں کہ نہیں دور کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے آپ کو کہتے ہیں کہ قرآن کو نہ پڑھو کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر آپ نے قرآن میں پڑھ لیا سورہ بقرہ کے اندر
کہ یہ فاسق وہ بندہ ہوتا ہے جو فسادی ہوتا ہے، تو تب کیا آپ فساد کریں گے دنیا میں؟ تب کیا آپ رشتے ناطے قطع کریں گے؟ تب کیا کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بہنوں کو جائیداد سے محروم کرے گا، وراثت سے محروم کرے گا؟ کیا کوئی کسی کا حق غصب کرے گا؟ کیا کوئی طاقتور کمزور کے اوپر اس کے حقوق کے اوپر ڈاکے ڈالے گا؟ نہیں کرے گا۔ لیکن یہ لوگ قرآن سے دور کرتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کس طرح سے فسق اختیار کر سکتے ہو، کیسے فساد کر سکتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے؟ کنتم امواتا، تم مردہ تھے، بے جان تھے، فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی طرف جاؤ گے، اسی کے پاس جاؤ گے۔ انسان کی قرآن کے نزدیک جو وہ مکتی یا نجات ہے وہ اس میں ہے کہ انسان کی روح جو ہے وہ واپس اسی کے پاس چلی جائے، واپس اسی کے ساتھ مل جائے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ جب یہ وصل اور ملاقات ہو جائے گی تو انسانی روح کی کیا ہو جائے گی؟ انسانی روح کی نجات ہو جائے گی، انسانی جان کی نجات ہو جائے گی۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو دو زندگیاں اور دو موتیں ملتی ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے۔ ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، 7 طبقات بنائے، وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، علم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اب انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ انسان تیرا اصل کام کیا تھا، تجھے ہم نے فضیلت کیوں دی ہوئی ہے؟ جب ہم نے فرشتوں سے، تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بناتا ہوں، قالوا، انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے پروردگار کیا آپ زمین میں اسے خلیفہ بنائیں گے جو فساد پھیلائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون ریزیاں کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال، پروردگار نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، مجھے معلوم ہے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، میں اسے کیوں پیدا کر رہا ہوں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو سارے کے سارے ناموں کا علم دے دیا، ہر چیز کا علم اللہ نے آدم کے اندر رکھ دیا۔ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہونے والے یا جو کچھ بھی ہوگا، انسان جن جن چیزوں کی ایجادات کرے گا وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے اندر رکھ دیا ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ انسان اس کو کس طرح سے ایجاد کرتا ہے اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو کیسے ابھارتا ہے۔ فرشتے جو کہ اوپر پرواز کر سکتے ہیں، انسان کے اندر اس کا علم رکھا گیا، پروردگار نے رکھا، سائنسدانوں نے، عقل والوں نے اس میں غور و فکر کیا تو فرشتوں کی طرح پرواز کرنے لگا انسان، یعنی اڑنے لگا۔ انسان کے اندر رکھا گیا۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ان کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جانا۔ اب آنے والے وقت کے اندر کہ جو آنے والا جدید دور ہے، ایک انسان اپنی جگہ پہ بیٹھا ہو لیکن وہ باہر پوری کائنات کے اندر گھوم پھر کے واپس آ جائے، یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اگر آنے والے زمانے کے اندر ایسا ممکن ہو جاتا ہے کہ ایک انسان اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ پوری کائنات میں گھوم پھر کے فضاؤں کے اندر ادھر ادھر ہر جگہ پہ چلا گیا، اڑ لیا، انسان خود بخود اسی جسم کے ساتھ وہ اس نے پرواز کر لی، اس نے چیزوں کو دیکھ لیا، کسی سے مل آیا، کسی کی غمی خوشی میں شرکت کر لیا، وہ اپنی ڈیوٹی پہ چلا گیا لیکن وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ آنے والی وقت کے اندر اگر ٹیکنالوجی کر لیتی ہے تو یہ انسان کے اندر پروردگار نے یہ علم بھی رکھا ہوا ہے کہ وہ یہ علم بھی ایجاد کر لے۔ اگر ایک انسان اس پہ کنٹرول پا لیتا ہے کہ وہ اپنے دماغ کو وہ باہر کسی فلوپی کے اندر لے آئے یا اپنی عمر کو بڑھا دے، کچھ بھی کر لے، وہ سارا کا سارا علم اللہ نے آدم کے اندر رکھ دیا ہے۔ فرشتوں کے، اب چونکہ دیکھیں فرشتوں سے افضل بنایا نا انسان کو، تو یہ صرف اس لیے نہیں کہ سجدہ کر لیا۔ ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ جو قرآن میں جو یہ کہتا ہے کہ جی فرشتوں سے افضل ہے، وہ صرف اس معنوں میں کہ جی سجدہ کر لیا، اس معنوں میں بھی ہے، لیکن اس معنی کے اندر افضل ہے کہ فرشتوں کی جو جو طاقتیں ہیں، فرشتوں کی جو جو قدرتیں ہیں، فرشتوں کا جو جو علم ہے، جتنا علم ہے فرشتے کا، اللہ نے انسان کو اس انسان کے اندر رکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ رکھا ہوا ہے، فرشتوں سے زیادہ رکھا ہوا ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ فرشتوں سے آگے کیسے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ مقابلہ چل رہا ہے دنیا کے اندر، انسان اب دیکھیں کہ انسان کہاں تک جاتا ہے۔
ثم عرضهم علی الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے لایا، انسان کے اندر علم رکھا، فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، بتاؤ یہ کیا ہے، یہ چیزیں کیا ہیں. فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ علم نہیں ہے. انک انت العلیم الحکیم، آپ ہی علم والے اور آپ ہی حکمت والے، پروردگار تیرے کاموں کے اندر جو حکمت ہے اسے ہم نہیں جانتے ہیں. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم، پروردگار نے فرمایا اے آدم ان کو ان کے نام بتا دو. فلما انبأہم باسمائہم، جب ان چیزوں کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم، فرشتوں سے کہا پروردگار نے کیا میں نے تم سے نہیں کہا، انی اعلم غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی تہہ کے اندر اور پنہائیوں کے اندر جو چیزیں ہیں میں اسے جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو سب میں جانتا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کافر موجود تھے، وہ شیاطین اور جن وہ پہلے سے موجود تھے، جو ابلیس ان کی سرداری اور کر رہا تھا. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہارا جوڑا یہ جنت میں رہے. وکلا منہا رغدن، اور اس سے کھاؤ بے روک ٹوک، حیث شئتما، جہاں تمہارا جی چاہے. ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالم ہو جاؤ گے. وہ درخت کیا تھا اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، بائبل کے اندر ہے کہ وہ سیب کا تھا، قرآن میں اس درخت کا نام نہیں ہے کہ وہ کس چیز کا درخت تھا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان دونوں کو کیا کر دیا، لغزش دی. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا جہاں پہ وہ تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ اترو تم، شیطان تو بھی اتر جا دنیا میں، آدم اور ان کا جوڑا تم بھی دنیا میں اتر جاؤ، اب تمہاری دشمنی آپس میں چلے گی. فرشتے جو ان کو اتار دیا وہاں پر، جنات کو بھی اتار دیا، ابلیس کو بھی اتار دیا اور آدم کو بھی اتار دیا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین میں تمہارا ٹھکانہ ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک کے لیے تمہارا ساز و سامان ہے، ایک وقت تک کے لیے تم لطف اندوز ہوتے رہو. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اب یہاں دو رویے ہیں، ایک آدم کا رویہ ہے اور ایک ابلیس کا رویہ ہے. غلطی اور تکبر آدم نے کی، غلطی ہوئی اس سے، لیکن وہ اپنی سرکشی پہ اڑا رہا اور ڈٹا رہا. آدم ہے، آدم کی سرشت کے اندر، فطرت کے اندر وہ نرمی بھی ہے کہ وہ معافی اور خدا کی طرف توجہ ہوا. تو اب دیکھیں کہ اس میں خدا کی رحمت کو دیکھیں، خدا کی معافی کو دیکھیں کہ خدا کی معافی اس ابلیس کو بھی، یعنی کہ اس وقت ایسا نہیں ہوا کہ اس کو عذاب دے دیا گیا، اس کو بھی چھوڑ دیا گیا، اس کی بات مان لی گئی، اس کو مہلت دے دی گئی. خدا کتنا مہربان ہے. آدم نے کہا فتلقى آدم، سیکھ لیا آدم نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، کلمے، فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. قلنا اہبطوا، ہم نے کہا اترو، منہا جمیعا، سب جنت سے اتر جاؤ. فاما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جب اترو زمین پہ جاؤ تو تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، جو بھی ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس پہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوا کرے گا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہی جہنمی ہیں، هم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، خیال کرو کچھ، کیا ہم نے ہماری اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تمہارے اوپر انعام کی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور وعدے کو پورا کرو، اور أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونْ، مجھ ہی سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا تصدیق
مصدقا لما معکم، یہ تمہاری چیزوں کی تصدیق کر رہا ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ، پہلے کافر نہ ہو جانا، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے فائدے کے لیے دنیا میں فروخت نہ کرنا، اسے بیچنا نہیں، وإیایا فاتقون، مجھ ہی سے ڈرو، ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل سے نہ ملاؤ، وتکتموا الحق، تم جانتے بوجھتے حق چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، خود اس پہ عمل نہیں کرتے، وانتم تتلون الکتاب، تم تو کتاب پڑھ رہے ہو، افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد مانگو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت بھاری ہوتی ہے سوائے ان لوگوں پر کہ جن کے دل جھکے ہوئے ہوتے ہیں، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، جو یہ جانتے ہیں کہ انہیں رب سے ملنا ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ اسی کی طرف لوٹیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر نعمت کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور پورے جہانوں پر میں نے تمہیں فضیلت دی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور خیال کرو، ڈرو اس دن کا کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے بدلے میں کام نہیں آئے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس کی جان چھوڑی جائے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کی کوئی مدد ہوگی۔ دنیا میں تو کہتے تھے نا کہ فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، فلاں پیسے دے کے ہم جان چھوٹ جائے گی، آؤ قیامت کے دن، آج کے دن اگر تم نے کچھ کیا ہے نا تو جان چھڑا کے دکھاؤ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے نجات دی فرعونیوں سے، یسومونکم، وہ کیا کرتے تھے، پہنچاتے تھے تمہیں سوء العذاب، سخت تکلیف، یذبحون ابناءکم، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، بہت بڑی آزمائش تھی یہ تمہارے رب کی طرف سے، بلاء من ربکم، بلا ایک بہت بڑی یہ بلا تھی یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے اوپر، لیکن کیا ہوا، ہم نے تمہیں نجات دے دی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے، تمہاری نگاہوں کے سامنے، جب دشمن نگاہوں کے سامنے مارا جاتا ہے نا تو نگاہوں کو لذت آتی ہے، دل کو، تو پروردگار فرما رہے ہیں ہم نے تو تمہارے لیے یہ کر دیا، تم دیکھ بھی رہے تھے، تمہارا وہ دشمن تمہاری نگاہوں کے سامنے پروردگار نے غرق کر دیا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تم نے کیا کر دیا، تم نے کیا کیا، اس موسیٰ کے جانے کے بعد بچے کی پوجا شروع کر دی، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظلم کر رہے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آؤ موسیٰ، میں تمہیں تورات دوں گا، لیکن تورات تمہیں میں وہاں طور پہاڑ پہ دوں گا، اور 40 دن کی جو ہے وہ چلہ وہاں پہ کاٹو، 40 دن کی عبادت اور ریاضت کے بعد دوں گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگلوں اور غاروں اور پہاڑوں کا رخ کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں جو ہے وہ جنگلوں اور غاروں اور پہاڑوں پہ چلے جانا، اللہ کو تلاش کرنا اور دنیا سے کٹ جانا، یہ نہیں ہے، قرآن میں ہے۔ ہم نے کیا کیا، 40 دن کا وعدہ کیا حضرت موسیٰ سے، ثم عفونا عنکم، جب تم نے یہ کیا تھا تو ہم نے موسیٰ کی وجہ سے تمہیں معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، والفرقان، اور فرقان دیا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ دیکھیں اس میں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کا ذکر کیا، تو یہ جو پچھلی جو کتابیں ہیں یہ پروردگار ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے، اور مسلمان وہ شخص ہو نہیں سکتا کہ جو پچھلی کتابوں کو وہ ان پہ ایمان نہ رکھے۔
پچھلی کتابوں کو ماننا بھی یہ ایمان کا حصہ ہے، پچھلی کتابوں کو بھی ماننا ہے۔ اور یہ قرآن، یہ جو ٹیکسٹ ہے، ہدایت ہے پچھلی ساری کتابوں کے اندر، اس کے اندر تمام کتابوں کا خلاصہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے جانوں کے اوپر اس بچیے کو معبود بنا کر بہت ظلم کر دیا۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنی پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب تمہاری توبہ کیا ہے؟ تمہاری توبہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کر دو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، یہ حضرت موسیٰ کی امت میں توبہ یہ تھی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں کہ آپ کی وجہ سے ہمارے اوپر پروردگار کی کتنی رحمتیں ہیں، ہم کتنے سے بڑے بڑے سے گناہ اور خطا کار ہیں۔ پروردگار کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کل بنی آدم خطاؤن، سارے بنی آدم خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور اچھے خطا کار وہ ہوتے ہیں کہ جو گناہ ہو جاتا ہے وہ توبہ کرتے ہیں، بارگاہ میں جھک جاتے ہیں۔ ہماری توبہ پروردگار دعاؤں سے بھی ہمیں قبول کر لیتا ہے۔ کسی ولی کے دربار پہ چلے جائیں، اس سے جڑ جائیں، تب بھی ہماری بخشش ہو جاتی ہے۔ ہم کتنی بہتر امت ہیں، اس کے باوجود ہم قرآن کو نہیں سمجھ پا رہے، اللہ کی ان ہدایات کو نہیں دیکھ پا رہے، اور اس میں اللہ کے نور کو اپنے دل میں نہیں بسا پا رہے ہیں۔ اور پچھلی آیات کے اندر میں نے جیسے بتایا کہ پروردگار نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر بتا دیا کہ وہ نور جو ہے اس سے منافق دور ہوتا ہے، اس نور سے فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، آیت نمبر 18 سورہ بقرہ کی، کہ خدا کا نور جب تک دل میں نہیں اترے گا تو منافق اس سے دور رہے گا۔ منافق تو اس کی کوشش ہی نہیں کرے گا کہ اس کے دل میں خدا کا نور آ جائے اور اس کے قلب کو نوری غذا پروردگار کے عرش سے ملتی رہے۔ فرمایا کہ فتاب علیکم، تمہاری طرف خدا متوجہ ہوا، انہ هو التواب الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہمیں سامنے خدا کو دکھا دو، بالکل سامنے خدا کو دکھاؤ، جب تم خدا ہمیں سامنے دکھاؤ گے تب ہم خدا کو مانیں گے، ہم تم پہ ایمان لائیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اس وقت تمہیں ایک کڑک نے لے لیا، ایک تمہارے اوپر ایک بجلی آئی، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، اب تمہاری موت ہو گئی، مر گئے ہو تم، اب ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھا دیا، اسی وقت اٹھا دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو کہ یہ تم کیسے مطالبے کر رہے ہو کہ خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یہ اس حضرت موسیٰ کے لیے کی امت کے لیے۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کیونکہ ان لوگوں کی بات یہ تھی، یہ قوم ایسی تھی، ابھی ان کے قلب کے اندر ایمان نہیں آیا، جو جب یہ دل سے انہوں نے خدا کے ہوئے نہیں ہیں تو یہ مطالبہ کیسے کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے آ جائے؟ تو جب یہ ان کے دل میں اتر جائے گا خدا، اور یہ اپنے اندر موجود خدا کو دیکھ لیں گے اور قلب کے اندر جو ہے، تو تب یہ ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں نا، ورنہ ان آنکھوں سے یہ تو یہ دیکھ ہی نہیں سکتے جب انہوں نے اپنے اوپر کام نہیں کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ جب انہوں نے کہا کہ دکھاؤ، تو ہوا یہ کہ اب وہ طاقت آئی، اور اس کی وجہ سے وہ اس بجلی کو برداشت ہی نہ کر سکے، کیونکہ اتنی صلاحیت ان کے جسم کے اندر نہیں تھی، باڈی میں نہیں تھی کہ وہ اس خدا کے نور کو برداشت کر سکتے۔ تو اگر کوئی شخص اس دنیا میں ابھی کوشش کرتا ہے کہ وہ خدا کے نور کو دیکھنا چاہے یا خدا کی ذات کو دیکھنا چاہے، تو یہ ناممکن نہیں ہے، لیکن اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے اندر نور تو پیدا کرے نا، اپنے قلب کے اندر، کہ ان آنکھوں سے آپ دیکھیں کہ ان آنکھوں سے آپ طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ روشنی کو دیکھیں، کہ آپ سورج ہے نا، سورج کی مثال لے لیں، سورج کو اگر ہم سامنے یوں دیکھیں تو کیا ہم اپنی آنکھوں سے اس کو مسلسل دیکھ سکتے ہیں؟ سورج کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ سائڈ سے ایسے دیکھیں سورج کو، ڈائریکٹلی سورج کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ یہ تو دنیا ہے، تو خدا کے نور کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اس لیے نہیں دیکھ رہے کہ خدا کا نور ان آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا، خدا کا نور اس قلب سے نظر آئے گا، خدا اس قلب سے نظر آئے گا، اور اس قلب کو بیدار کرنا ہے۔ اگر یہ قلب بیدار ہو جاتا ہے تو نظر آ جائے گا۔ یہی غلطی کی حضرت موسیٰ کی امتیوں نے کہ انہوں نے اپنے ان لطائف کو بیدار نہیں کیا تھا، اپنے قلب کو بیدار نہیں کیا تھا، اور انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا کہ جی خدا ہمارے سامنے آ جائے۔ تو جب وہ اس کا نور آیا تو کیا ہوا،
وہ مر گئے، تاب ہی نہ لا سکے۔ اب انہیں بتایا گیا، پھر زندہ کیا گیا حضرت موسیٰ کے معجزے سے، اور وہ جب زندہ ہوئے تو کہا کہ شکر بجا لاؤ اور اس طرح کے مطالبے نہ کیا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے اوپر ابر کو سائبان بنا دیا۔ ہر وقت تمہارے اوپر، تم اس میدان کے اندر رہتے ہو اور تمہارے اوپر اب تمہیں ضرورت ہے کہ کوئی سائبان ہو، تمہارا نہ گھر ہے کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر تمہارے اوپر سائبان نہ ہو، سایہ نہ ہو، تم تو اس کے ساتھ مر جاؤ گے۔ تو پروردگار فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان بنی اسرائیلیوں کے لیے، ان حضرت موسیٰ کی امتیوں کے لیے ہم نے ابر کو سائبان کر لیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، آسمان سے پکے پکائے کھانے آ رہے ہیں جی، ڈشز بن رہی ہیں، اور آسمان سے جو ہے وہ میٹھا بھی آ رہا ہے، نمکین بھی آ رہا ہے، اب کھاؤ پیو۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا لیکن اپنا بگاڑ گئے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جی بھر کے جو کچھ کھانا چاہو کھا لو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہنا کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، اور حِطَّةٌ کا کلمہ کہنا۔ حِطَّةٌ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے داخل ہونا۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ وسنزید المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو بڑھا کے دیتے ہیں۔ دنیا میں یہ قاعدہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی آپ نیکی کریں گے آپ کو بڑھا کے ملے گا۔ وسنزید المحسنین، آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، پروردگار آپ کی مدد کرے گا۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ظالموں نے کیا کیا؟ جو ان سے بات کہی گئی تھی، جو قول کہا گیا تھا، اس کا الٹ کر کے کہنے لگے۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا۔ بما کانوا یفسقون، کیونکہ انہوں نے بے حکمی کی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ تیری قوم پیاسی ہے، آپ کیا کیجئے، یہ آپ کے سامنے پتھر ہے، اس پتھر پہ اپنی لاٹھی ماریے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر ایک نے اپنے پانی کا راستہ جان لیا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ قرآن میں بارہا یہ کہا جا رہا ہے اس صورت کے اندر، فساد نہ مچاؤ۔ کیوں سورہ بقرہ میں؟ اسی لیے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، ان کو کتاب دی گئی نا، تو انہوں نے اختلاف کیا آپس میں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا کتاب ملنے کے بعد، اور اس میں تحریف کی، اپنے مقصد سے متعلق ان آیات کے اندر وہ تحریف کرتے تھے، بدلاؤ کرتے تھے۔ کسی کو چھوڑنا ہوتا تو اس کے لیے کوئی آیت پیش کرتے، کسی کو گرفتار پکڑنا ہوتا اس کے لیے کوئی آیت بناتے، کسی کو ہاتھ کاٹنا ہوتا تو اس کے لیے کوئی حربہ نکالتے۔ تو یہ فسادی رویے تھے ان کے مذہبی طبقے کے اندر۔ اور پھر خدا کی جو نشانیاں تھیں، اس خدا کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی اس کی تکذیب کرتے تھے۔ اور ان کے ان رویوں کے اوپر اگر کوئی خدا کی طرف سے آ کر پیغمبر، ہادی اور مرسل آتا، وہ انہیں سمجھاتا کہ بابا یہ کام نہ کرو، یہ جو تم رویے کر رہے ہو، یہ جو تم خدا کی نشانیوں کو جھٹلا رہے ہو، تحریف کر رہے ہو، اس طرح کا جو کام کر رہے ہو، اور فرقے جو پڑ گئے ہو آپس میں، یہودی آپس میں لڑے ہیں۔ یہودیوں کی 2 سلطنتیں ہوئی حضرت سلیمان کے بعد۔ حضرت سلیمان کی سلطنت تھی یہودیوں کی، جب حضرت سلیمان کے جانے کے بعد وہ 2 حصوں میں بٹ گئی، اور دونوں یہودی حضرت سلیمان کو ماننے والے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں۔ اور پھر وہ جب اس کے اوپر وہاں سے آیا بادشاہ، اس نے دیکھا یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، تو دونوں کو کاٹ دیا اور یہودیوں کو غلام بنا کے لے گیا وہ۔ تو ان رویوں کی سورہ بقرہ کے اندر نشاندہی کروائی جا رہی ہے کہ یہ رویے جو یہودیوں والے ہیں یہ تمہارے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ اور وہ میں نے بتایا کہ تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ ان یہودیوں کے رویوں کو، کہ وہ کس طرح خدا کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، خدا کے سچے لوگوں کو قتل کرتے اور خدا کے برگزیدہ لوگوں کے منکر ہوئے،
تو ان پر کیا سے کیا عذاب آیا، اور خدا کو دیکھنے کی جو سکت اور تاب وہ نہ لا سکے اس لیے کہ ان کے اندر خدا کا نور موجود نہیں تھا۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو ہمیں قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے اندر آج تک ہمیں جو آج ہم نے مطالعہ کیا، اس کو سمجھا، وہ اس سے ہمیں یہ چیزیں سامنے آئی کہ سورہ بقرہ میں کیا کیا مضامین ہیں، اور کیوں ہمیں اس کے پڑھنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی لوگوں کی جو خرابیاں تھیں وہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اور بڑی خرابی پچھلے لوگوں کی جو بتائی قرآن نے یہاں پر وہ یہ ہے کہ وہ لوگ ایک تو اللہ کے نور کو لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب سچا آ جائے ان کے درمیان میں اس کو چھٹلا دیتے ہیں۔ یہ ان کی بڑی خرابیاں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اللہ کریں، اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کریں۔ یہ ہمیں موقع ملتا ہے کہ اس میں ہمارے نفس جو ہے وہ اس کو غذا نہیں مل رہی ہوتی، تو ہم اللہ کے اس نور کو اپنے اندر داخل کر سکتے ہیں، اپنے قلب کے اندر اس کو طاہر و مطہر بنا سکتے ہیں۔ تبھی ہم لا یمسو الا المطہرون کہ اس قرآن کو نہیں، وہ جو لوح محفوظ کے اندر ہے، وہ جو مکنون قرآن ہے، وہ جو چھپا ہوا قرآن ہے، اس تک ہم جا سکتے ہیں کہ جب ہم مطہر ہوں گے، ہمارا نفس مطہر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اس کے حبیب کی سنتوں پر عمل کریں، اور اہل بیت علیہم السلام کی حیات کو سمجھیں، ان پہ چلیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زندگی کا ان کے بھی ہم مطالعہ کریں، تاکہ ان جیسے اخلاق کہ وہ کس طرح سے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت اور وارفتگی کرتے تھے، اور خدا کے عشق میں مبتلا تھے، خدا کے عشق کے اندر وہ ڈوبے ہوئے تھے، تو ہمارے اندر بھی یہ کیفیات پیدا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔